की है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। आए बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे दरवाज़ा हटाऊँ, कैसे मोहसिन को बचाऊँ, सांस सीने में रुकी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने, कह के मन कुन तो जिसे मौला कहा था तुमने, मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया। हाँ मेरा जुल्म यही है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा। सांस लेती हूँ मैं जिस दम, रुकने लगता है मेरा दम, सिर्फ मरने की कमी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें, कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें। मेरे ये भूल से बच्चे पूछते हैं यही मुझसे, क्या खता हमसे हुई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। शर्म आती कैसे ये तमाचों के निशान को दिखाऊं कैसे, तुम न पहचान सकोगे देख कर मुझ को कहोगे, क्या मेरी ज़हरा यही है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। ये अज़ियत ये खामोशी नहीं देखी जाती, मुझसे तन्हाई अली की नहीं देखी जाती। तेरा पैगाम सुनाने हक विलायत का बताने ज़हर घर में गई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। आपके सोग में तारीख ना देखा गया घर, आग दरवाजे पे उम्मत ने लगा दिया कर। बाबा जान बांध
مصیبت کی گھڑی ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. زینب نے کہاں باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا. جب لوٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا. زینب نے کہاں باپ کے قدموں سے لپٹ کر کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس، اور کوئی نہ تھا پاس. اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا برادر، اب آئے ہو بابا. زینب نے کہاں باپ کے قدموں سے لپٹ کر، بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے. بابا اگر آنا ہی تھا خالق کی رضا سے اس وقت نہ آئے. جب خاک پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا. زینب نے کہاں باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. بھائی کا گلا کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرات کو صدا دی. بھائی کا گلا کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حضرات کو صدا دی. سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے بابا، بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر جب بالی سکینہ کے گوہر چھین رہے تھے، لگتے تھے تماچے، لگتے تھے تماچے. جب بالی سکینہ کے گوہر چھین رہے تھے، لگتے تھے تماچے. حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو یہ مزتر، اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا. زینب نے کہاں باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. کیا آپ نے پھر دوست سے یہ دیکھا نہ ہوگا ایک حسر بپا تھا؟ کیا آپ نے پھر دوست سے یہ دیکھا نہ ہوگا
ایک حاصر بپا تھا جب پوست سے بھی مار کا کھینچا گیا بستر. اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. بھائی کا گلا کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرات کو صدا دی. بھائی کا گلا کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی حضرات کو صدا دی. سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر. اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جب بالی سکینہ کے گوہر چھین رہے تھے لگتے تھے تماچے لگتے تھے تماچے. جب بالی سکینہ کے گوہر چھین رہے تھے لگتے تھے تماچے. حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانو یہ مزتر. اب آئے ہو بابا اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جب شام کے کاذب ہمیں لٹ رہے تھے خیموں کو جلا کے. جب شام کے کاذب ہمیں لٹ رہے تھے خیموں کو جلا. آ گئے ہو تے تو نہ چنتی میری چادر. آپ آ گئے ہو تے تو نہ چنتی میری چادر. اب آئے ہو بابا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا. جب لوٹ گیا پردیس میں اماں کا بڑا گھر اب آئے ہو بابا. بر محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات رمضان المبارک کا یہ تیسرا عشرہ اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ تیسرا عشرہ تاریخی واقعات اور حالات کے ذیل میں ہوگا۔ آج کا دن کیونکہ امیر المومنین سے متعلق ہے، لہٰذا آج ہم آپ کی خدمت میں امیر المومنین کی کچھ خصوصیات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ ان خصوصیات کا بھی تعلق تاریخی حالات اور واقعات ہی سے ہے، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمال پایا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس خصوصیت یا اس کمال کی طرف وہ متوجہ نہ ہو پائے۔ اور جو خصوصیتیں انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، انہی خصوصیتوں سے شخصیت پہچانی جاتی ہے۔ اگر ایک انسان زیادہ خیر و خیرات کرنے والا ہوتا ہے تو اسے اس خصوصیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر سماج میں
کوئی صاحب علم ہوتا ہے تو اسے اس خصوصیت سے یاد کیا جاتا ہے. اگر کوئی عبادت و اطاعت کا ذوق شوق زیادہ رکھتا ہے تو اسے زاہد اور متقی اور پرہیزگار کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے. تو جو بھی انسان کے اندر کمال ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، ایک انجینئر کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے، ایک سائنٹسٹ ہونے کے لحاظ سے پہچانا جاتا ہے. جو بھی خصوصیات انسان کے اندر ہوتی ہیں انہی خصوصیات سے اس کا تعارف ہوتا ہے اور وہ شخصیت پہچانی جاتی ہے. لیکن امیر المومنین کی زندگی اس سے بالکل مختلف ہے. یہ جو ہماری اور آپ کی زندگی ہوتی ہے اور جہاں انسان خصوصیت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی ایک کمال ایسا ہوتا ہے، کوئی ایک خصوصیت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اسے یاد کیا جاتا ہے. لیکن امیر المومنین کی زندگی اس سے بالکل مختلف ہے. اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی گوشہ جو انفرادیت کا حامل ہو، یعنی یہ ہے اور یہ نہیں ہے، یا یہ کم ہے یہ زیادہ ہے. دنیا میں جو انسانوں کا تعارف ہوتا ہے تو جو کمال، جو خصوصیت سب سے نمایاں ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اس کو پہچانا جاتا ہے، خطاب کیا جاتا ہے. لیکن جہاں کمال ہی کمال ہو تو امیر المومنین کی زندگی اور امیر المومنین کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر آپ عارفوں میں دیکھیں تو عارفوں میں سب سے بڑے عارف جتنے بھی عرفاء ہیں ان کا سلسلہ مولا علی کے تمام ہوتا ہے. اگر زاہدوں میں دیکھیں تو سب سے بڑے زاہد، اگر عابدوں میں دیکھیں تو سب سے زیادہ عبادت گزار، اگر سخاوت کرنے والوں میں دیکھیں تو سب سے بڑے سخی، اگر کرم کرنے والوں میں دیکھیں تو سب سے بڑے کریم، اگر شجاع اور بہادروں میں دیکھیں تو سب سے بڑے شجاع اور سب سے بڑے بہادر. یہاں کے اوپر کچھ نمونے انہی صفتوں کے اور انہی خصوصیات کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر. پہلی خصوصیت مولا علی کی اور وہ ہے غذا کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے. عام طور سے جب ہم اپنی زندگی کے اوپر یا عام انسانوں کی زندگی پر غور کرتے ہیں، نظر کرتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کھانے کے لیے ہی جی رہے ہیں، جینے کے لیے نہیں کھا رہے ہیں، زندگی کے لیے نہیں کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے جی رہے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے. یہ خود میں اپنے کو اور بتا رہا ہوں. لیکن امیر المومنین کی زندگی کے اوپر اگر آپ نظر کریں گے، غذا کے اعتبار سے ہمیشہ جو کا آٹا استعمال کیا ہے. کیا گیہوں نہیں استعمال کر سکتے تھے؟ کیا گیہوں حرام تھا؟ گیہوں بھی ایک پاک غذا ہے، گیہوں بھی ایک حلال غذا ہے. لیکن کیونکہ گیہوں کی روٹی تھوڑی نرم ہوتی ہے، جو کی روٹی تھوڑی سخت ہوتی ہے. گیہوں کی روٹی تھوڑی نرم ہوتی ہے اور جو کی روٹی تھوڑی سخت ہوتی ہے. امیر المومنین نے گیہوں کی روٹی کو پسند نہیں کیا، جو کی روٹی کو پسند کیا. اور آپ نے ہمیشہ جو کی روٹی استعمال کی.
اور یہاں پر ایک لطیف نکتے کی طرف اشارہ بھی ہے کہ جس گیہوں کے لیے جناب آدم، جس گندم کے لیے جناب آدم کو جنت چھوڑنی پڑی، علی نے کہا کہ اس گندم کو ہی نہیں لگائیں گے، اس گندم کو لا تقرب هذه الشجرہ، دیکھو اس پیڑ کے قریب، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ جناب آدم درخت کے قریب تو نہیں گئے، لیکن اس کا پھل یعنی وہ گیہوں، اب لمبی داستان ہے اور اس میں کہ وہ کون سا پھل تھا اور کیسا پھل تھا اور کیسا درخت تھا، اس کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے، لیکن جو مشہور ہے کہ وہ گیہوں آپ نے جیسے ہی اپنے دہن سے میں رکھا اور بس وہیں سے آپ کا جنت میں جو قیام تھا وہ ختم ہو گیا اور تمام ہو گیا اور زمین پر آپ بھیج دیے گئے۔ امیر المومنین نے پوری زندگی جو کا آٹا نوش فرمایا ہے اور کبھی گیہوں کو ہاتھ نہ لگایا۔ جو کے آٹے کے لیے بھی یہ ہدایات تھی کہ اسے چھانا نہ جائے۔ ہم تو گیہوں بھی چھان کے روٹی بناتے ہیں، گیہوں کی روٹی بھی ہم تو پہلے چھانتے ہیں پھر بناتے ہیں ہر گھر میں۔ جہاں پہ آٹا رہتا ہے جس برتن میں، تو وہیں دیکھیے گا آپ چھوٹی سی چھنی وہیں پڑی رہتی ہے، اور وہ گھر کی خاتون نے جو ہے وہ جیسے ہی آٹا نکالا تو آٹا نکالے پہلے وہ کہاں نکالیں، چھنی میں نکالیں گے، چھنی سے پھر نکال کے چھان کے پھر روٹی بنائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ ہم ہیں جو گیہوں کا آٹا بھی کھاتے ہیں تو چھان کے کھاتے ہیں۔ امیر المومنین جو کے آٹے کے لیے کہتے تھے کہ دیکھو چھاننا نہیں، اس کو اصلی حالت پر رکھو۔ جہاں ایک طرف اس میں ایک زہد کا پہلو تھا، وہیں دوسری طرف صحت کا پہلو بھی ہے، غور فرمائیے گا۔ اب یہ سب چیزیں نہیں ہو پاتی ہم لوگوں سے، لیکن بہرحال جہاں ایک طرف زہد کا پہلو ہے، وہیں زہد کے پہلو کے ساتھ ساتھ صحت کا پہلو بھی ہے۔ آج جتنے بھی وید ہیں، جتنے بھی حکیم ہیں، آپ ان وید اور حکیموں کے پاس جائیے اور ان سے معلوم کیجئے، تو اگر ذرا بھی کچھ صحت میں 19-20 ہوتا ہے تو کہتے ہیں جو کی روٹی کھائیے یا گیہوں کی روٹی کھائیے، لیکن چھانیے گا نہیں آٹے کو، آٹے کو چھانیے گا نہیں۔ جو گیہوں جس طریقے سے آپ چکی سے اس کو پسا کے لائیے، بس ویسے ہی اس کی روٹی بنا لیجئے، کیونکہ خود یہ جو گیہوں کے اوپر بھوسی ہوتی ہے، یا جو کے اوپر بھوسی ہوتی ہے، خود اللہ نے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ جو اس غذا کے ساتھ، اس آٹے کے ساتھ ساتھ ضروری ہوتی ہیں کہ وہ جسم کا حصہ بنے، اور تاکہ ہمارا ہاضمہ اور ہماری صحت اچھی رہے۔ ہر چیز اللہ نے دنیا میں انسان کے مزاج کے مطابق بنائی ہے، غور فرمائیے گا۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں انسان کے مزاج کے مطابق بنائی ہیں۔ گرم علاقوں میں آپ کو ویسی سبزیاں، ویسی چیزیں، ویسے پھل ملیں گے۔ جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں کے اوپر آپ کو ویسی سبزیاں، ویسے پھل، ویسی چیزیں ملیں گی۔ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں کے اوپر آپ کو ویسی سبزیاں، ویسے پھل، ویسی چیزیں ملیں گی۔ جو میدانی علاقے ہیں آپ کو وہاں کے اوپر ویسی سبزیاں، ویسے پھل، ویسی چیزیں ملیں گی۔ آپ جائیے اور ذرا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، کیونکہ ہر چیز حالات اور ماحول کے لحاظ، جگہ کے لحاظ سے ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک چیز اگر ہم کو گجرات میں فائدہ کر رہی ہے تو یو پی میں بھی فائدہ کرے، ہو سکتا ہے وہی چیز یو پی میں نقصان کر، ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود ہم الرجی کے مریض ہیں، خود ہم کو محسوس ہوتا ہے، وہ چیز ہم یہاں کھاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، جا کے اپنے گھر پہ کھاتے ہیں ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ یا کھانسی شروع ہو جاتی ہے، سردی ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ایک چیز وہاں کھاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی چیز یہاں کھا لیتے ہیں، پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے۔ تو عزیزان محترم، امیر المومنین کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت، اور وہ ہے غذا کے اعتبار سے، کہ آپ نے گیہوں کو منہ نہیں لگایا بلکہ ہمیشہ جو کی روٹی کھائی، اور جو کی روٹی کے لیے بھی
آپ کی یہ تاکید تھی کہ اس کے آٹے کو چھانا نہ جائے بلکہ اس کو اصلی حالت کے اوپر اس کی روٹی بنائی جائے اور اسے استعمال کیا جائے۔ دوسرے لباس کے اعتبار سے، لباس جس طریقے سے غذا موسم کے لحاظ سے ہوتی ہے، اسے لباس بھی موسم کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ سردی میں انسان موٹا لباس پہنتا ہے، گرمی میں انسان ہلکا لباس پہنتا ہے تاکہ انسان کا جسم محفوظ رہے۔ خلافت اسلامیہ مل جانے کے بعد بھی آپ نے پیوند لگے لباس پہنے، پیوند لگے لباس، یعنی حکومت، تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد بھی امیر المومنین نے پیوند لگے لباس پہنے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 2 دن پہلے مجلس میں عرض کیا تھا کہ امیر المومنین کا فرمانا یہ تھا کہ جو حاکم ہو تو حاکم کو جو سماج کے سب سے نچلے سطح کا انسان زندگی گزار رہا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ اس کو بھی یہ محسوس نہ ہونے پائے کہ ہماری زندگی ایسی اور حاکم کی زندگی ایسی، ہماری زندگی ایسی اور حاکم کی زندگی ایسی۔ تو عزیزان محترم، اب یہ چیزیں اپنے اپنے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے ہیں، کچھ کیفیات کے لحاظ سے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہاں مثلاً اب ہمیشہ امیر المومنین پیوند لباس پہنتے تو ہم ہمیشہ پیوند والا لباس پہنیں، یا تمام ائمہ پیوند والا لباس پہنتے تھے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک دن ایک اچھا لباس پہن کے آپ بیت الشرف سے نکلے تو ایک شخص سامنے آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ اتنا اچھا لباس پہنے ہوئے۔ تو بولا نا کیا ہوا؟ ارے آپ کے جد تو پیوند لگا لباس پہنتے تھے، مولا علی امیر المومنین۔ چھٹے امام نے فرمایا ہاں یقیناً، اور حاکم کو ہونا بھی ایسا چاہیے۔ اس کے بعد قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد پھر امام نے کہا یہاں قریب آ، کہ ذرا یہ جو پہنے ہو تم خود اور بہت بڑے زاہد بن رہے ہو، اور ذرا لباس تو اٹھاؤ۔ لباس اٹھایا تو وہ جو دکھانے کے لیے لباس پہنا ہوا تھا اس کے اندر بہت اچھا لباس پہنے ہوئے تھا۔ ظاہر سی بات ہے امام تو دل کے راز نہیں جانتے ہیں، تو جسم سے کیسے واقف نہیں ہوں گے؟ جو دل کو جانتا ہو وہ جسم کو کیوں نہیں جانے گا؟ کہا لباس اٹھاؤ۔ لباس اٹھایا، دیکھا زرق برق لباس پہنے ہوئے ہیں۔ امام نے فتویٰ کا اب میرا لباس دیکھو۔ امام نے وہ جو اوپر والا لباس پہنے ہوئے تھے اسے لباس کو ہٹایا، وہ جو اندر زیر جامہ تھا اس زیر جامے کو دکھایا تو جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ کہا تم نے یہ زرق برق لباس پہنا ہے اپنے یہ دکھانے کے لیے، اور اندر والا لباس پہنا اپنے نفس کی تسلی کے لیے، لیکن ہم نے یہ جو لباس زیب تن کیا ہے یہ نفس کی تسلی کے لیے نہیں ہے، خود نفس کو مارنے کے لیے ہم نے یہ کوئی جو اندر لباس پہنا یہ ہے اصل لباس۔ اور ایک انسان کے لیے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے لحاظ سے اگر انسان اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی غذا کھاتا ہے، اچھے مکان میں رہتا ہے تو اس میں کوئی قباحت یا منع نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اپنے حالات اور اپنی کیفیات کے لحاظ سے ہیں۔ لباس کے اعتبار سے امیر المومنین پیوند لگا لباس پہنتے تھے، یہاں تک کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اب تو رفو کرنے والے کو دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ وہ رفو کرے تو کہاں کرے، وہ پیوند لگائے تو کہاں لگائے۔ مکان کے اعتبار سے ساری زندگی مولا امیر المومنین ایک مکان کا انتظام نہ کر سکے، یہ تاریخی حقیقت ہے جو بیان کر رہا ہوں میں آپ کو۔ مدینے میں خود مولا علی کا مکان نہیں تھا، اور کوفے میں بھی ایک عاریت کے طور کے اوپر آپ نے ایک مکان لیا تھا جس میں پورا دور خلافت گزار دیا، اس عاریت والے مکان میں، جو عاریت کے طور کے اوپر آپ نے مکان لیا تھا، یہ پورا دور خلافت آپ نے اس مکان میں نکال دیا۔
چوتھے معیشت کے اعتبار سے، معیشت یعنی روزی رزق، معیشت کے اعتبار سے کبھی بھی بیت المال کو ہاتھ نہیں لگایا اور ہمیشہ اپنے زور بازو کی کمائی پر گزارا کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حاکم ہے، بیت المال پورا آپ کے اختیار میں ہے۔ جب تک مدینے میں تھے رسول اللہ، اور رسول اللہ کے پاس جو بھی بیت المال آتا تھا خود مولا علی ہی اس کی نگرانی فرماتے تھے، اس کو سب دیکھتے بھالتے تھے۔ ساری فتوحات مولا کے ذریعے ہوئے، مال غنیمت آتا تھا، اس کی تقسیم خود مولا کے ذریعے ہوتی تھی۔ لیکن چاہے آپ مدینے اور مکے کے رسول اللہ کے ساتھ کی زندگی دیکھیں یا رسول اللہ کے انتقال کے بعد امیر المومنین کی زندگی کے اوپر نگاہ کریں، یا خود آپ کا دور خلافت اور حکومت، اور اس دور خلافت اور حکومت میں بھی مولا نے بیت المال کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اپنے قوت بازو سے اور اپنے زور بازو سے جو چیزیں حاصل کی انہی کو استعمال کیا۔ کارناموں کے اعتبار سے روز اول دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا، یہ امیر المومنین کا کارنامہ تھا۔ خود دعوت کا اہتمام خود مولا علی نے کیا ہے۔ رسول اللہ نے جو پہلی دعوت کی تھی اور اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو بلایا تھا، تو خود اس کا اہتمام، اس کا انتظام کون کر رہا تھا؟ مولا علی۔ سن کتنا تھا؟ 9-10 سال کا، اور اس 9-10 سال کے سن میں مولا علی دعوت کا انتظام کر رہے ہیں، اپنے خاندان اور قبیلے کے گھر گھر جا رہے ہیں۔ آج رسول اللہ کے یہاں آ جائیے گا، 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 سب کو بلا کے دعوت کا اہتمام ہوا، انتظام ہوا۔ تو پہلا جو کارنامہ آپ کا وہ کہ دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کرنے والے، اور سب سے پہلے رسول اکرم کی رسالت کی تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے مردوں میں امیر المومنین اور عورتوں میں جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ ہجرت کی رات اپنی جان کو خطروں میں ڈال کر رسول اکرم کی جان بچانے والے، اور آپ ہی نے رسول اللہ کی امانتوں کو واپس کیا اور رسالت کا تحفظ کیا۔ اور کس طریقے سے رسالت کا تحفظ کیا کہ اللہ نے امیر المومنین کی اس جان ساری اور ایثار کو دیکھ کے عرش پہ ملائکہ کے درمیان میں اعلان کیا کہ تم میں کون ہے کہ جو اپنی جان کو دوسرے کے اوپر قربان کرے۔ اس طریقے سے، جس طریقے سے دیکھو علی پیغمبر کے اوپر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں، ملائکہ نے ہاتھوں کو جوڑ دیا تھا، معبود یہ خدمت اور یہ کام ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ کہا کیوں نہیں ہو گئے؟ علی جیسے جاؤ اور علی کی نگہبانی کرو۔ آئے ہیں اور سراہنے اور پینتی کھڑے ہو کے ملائکہ نے امیر المومنین کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا ہے۔ بخل بخل لک یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے تمہیں مبارک ہو۔ اور اسی موقع کے اوپر جناب جبرائیل نازل ہوئے ہیں اور آواز دیتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، نفس کو دے دیتا ہے، اور اس نفس کو بیچنے کے بدلے میں اللہ کی مرضی کا مالک بن جاتا ہے۔ صلوات کہتے ہیں محمد علیہ نفس کو دے دیتا ہے اور مرضی کو لے لیتا ہے۔ ہجرت کی رات واقعاً جس طریقے سے امیر المومنین نے ہجرت کے شب ایثار کیا ہے، اس کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی۔ غار ثور میں قیام کے دوران رسول اکرم کے لیے آب و غذا کا انتظام آپ ہی نے کیا۔ رسول اللہ فوراً مدینے نہیں چلے گئے تھے، پہلے بیت الشرف سے آئے کہاں؟ غار
بڑے قصیدے بیان کیے جاتے ہیں. ارے صاحب قرآن میں ہے یار غار یار غار یار غار یار غار کے اتنے قصیدے. اور حقیقت میں جس نے رسول اللہ کی جان بچائی اس کا کوئی قصیدہ نہیں. اور جبکہ وہاں اللہ تعریف نہیں کر رہا ہے, ڈانٹ رہا ہے, ڈانٹ رہا ہے اللہ. لا تحزن, مت رنجیدہ ہو, مت ڈرو. اللہ ڈانٹ, ارے قصیدہ پڑھ دیا اللہ نے, قصیدہ پڑھ دیا. لیکن وہ علی کہ جنہوں نے خود پیغمبر کے بستر پہ لیٹ کے پیغمبر کی جان بچائی, اور جب تک پیغمبر مکے میں رہے, 2 دن پیغمبر مکے میں ابھی گئے نہیں, اس لیے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا, کفار و مشرکین مکہ نے, کیونکہ بڑے ہوشیار ہوتے تھے, یہ زمین پہ کان لگا کے بتا دیتے تھے کہ لشکر کتنی دور ہے. اتنے ہوشیار ہوتے تھے, زمین پہ کان لگاتے تھے. گھوڑے جو دوڑتے تھے تو ان کی ٹاپوں کی آوازیں کیسے یہ معلوم ہوا کہ 5 کلومیٹر دور قافلہ ہے اور لشکر ہے, یہ بتا دیتے تھے 5 کلومیٹر دور ہے, ابھی 2 فرسخ دور ہے, ابھی 1 فرسخ دور ہے. اتنے ہوشیار ہوتے تھے یہ. جو اب اگر ہوشیار نہ ہوتے تو غار ثور تک پہنچتے کیسے؟ یہ خود دشمن جو گھر گھیرے ہوئے تھے, جیسے ہی امیر المومنین کی چادر ہٹائی, دیکھا کہ رسول نہیں, یہ تو علی ہیں, یہ فوراً گھر سے نکلے. کہا چلو ظاہر سی بات ہے اگر ایک رات میں طے کیا ہوگا تو کتنا سفر طے کیا ہوگا. لہذا عام طور سے جتنا ایک انسان ایک رات میں سفر طے کر سکتا ہے, مکے کے سارے راستوں پہ انہوں نے گھوڑے دوڑا دیے اور چاروں طرف سے ناکہ بندی کر لی کہ دیکھو کہیں سے جانے نہ پائیں. لیکن تھک ہار کے بیٹھ گئے اور ان کو پیغمبر نہ ملے. پیغمبر کہاں تھے؟ غار ثور میں. یہ غار ثور میں پیغمبر کے نشان قدم, پیغمبر گئے تھے تو کوئی پیر تو بنے نہیں تھے, کوئی پتھر کی زمین کے اوپر کہیں نشان پڑتے. وہ معجزہ الگ ہے, وہ نشان قدم الگ ہے, وہ نقش قدم الگ ہے. لیکن عام طور سے پیغمبر چلتے تو ایسا تھوڑے ہوتا تھا کہ جہاں چلے پیغمبر وہاں کا پیغمبر کا قدم بن جائے. اب پیغمبر بیت الشرف سے لے کے گھر تک گئے اور یہ خالی صرف راستہ دیکھ کے, یعنی کس قدر ان کی قوت شامہ اور وہ جو محسوس کرنے کی قوت تھی کتنی قدر زیادہ تھی کہ جو عام طور سے نجس جانوروں میں ہوتی ہے, جو قوت نجس جانوروں میں ہوتی ہے, یہاں نجس جانور سونگتے 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 وہ پہنچ جاتا ہے سامان تک. یہاں اس میں نشے والی چیز ہے, اس میں اسلحہ ہے, اس میں کچھ گڑبڑ ہے, اس میں کچھ خرابی ہے, اور اس کو جو ہے وہ پولیس والے اور فوج والے لے جاتے ہیں اس کو کھانے کے لیے. اور یہاں چلو بتاؤ کہاں, یہ اگر یہاں سے گیا ہے تو کہاں گیا ہے. وہ احساس ان کے اندر تھا. اور یہ راستہ دیکھتے دیکھتے سونگتے 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 غار ثور تک پہنچ گئے. اب ظاہر سی بات ہے جس کو اللہ رکھے اس کو پہنچ رکھے. اب وہاں کے اوپر جو پہنچے تو جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو اندر سے کبوتر اڑے گئے, اور دیکھا تو وہاں پر کبوتر کے انڈے بھی رکھے ہوئے تھے, اور اتنی ہی دیر میں مکڑی کا جالا بھی آ گیا. اتنی ہی دیر میں دشمن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں. قرآن مجید میں سورہ عنکبوت, یہ جو پورا مکڑی کے ہی اوپر سورہ ہے پورا, اسی سورے میں کہا ہے کہ کافروں کی جو مثال ہے, مشرکوں کی جو مثال ہے, یہ ان کے گھر جو ہے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے. ان کا جو دین ہے, ان کا جو ایمان ہے, ان کی جو قوت اور طاقت ہے, یہ مکڑی کا جالا ایک مرتبہ ہلاؤ نیچے آ جائے گا. لیکن قدرت نے یہاں پر بتا دیا کہ جس طریقے سے مکڑی کا جالا
لیکن یہی مکڑی کا جالہ اللہ نے عبرت بنا دیا، نصیحت بنا دیا، اور پیغمبر کے لیے اسی مکڑی کے جالے سے حفاظت کا سامان فراہم کر دیا۔ اب یہ جو قریب آئے تو دیکھا مکڑی کا جالہ ہے، یا کبوتر ہیں، انڈے ہیں، کہ یہاں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا کہ چلو چل کے دیکھ تو لے، کا بیوقوف ہو کیا، احمق ہو کیا، بالکل دیکھ نہیں رہے ہو، پتہ نہیں کب سے یہاں کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ اور کبوتر تو اتنا ہوشیار جانور ہوتا ہے، ذرا سا اشارہ ملتا ہے فوراً اڑ جاتا ہے، اگر کوئی آیا ہوتا تو یہاں انڈے تھوڑے ہوتے، یہاں کبوتر تھوڑے ہوتے۔ اور پھر اتنی دیر میں یہ اتنا مکڑی کا جالہ، پتہ نہیں کب سے یہاں کوئی نہیں آیا ہے۔ اندر کون؟ اندر پیغمبر موجود ہیں، اندر پیغمبر موجود ہیں۔ اور یہ جو یار غار صاحب ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اگر یہ کچھ وہاں پر آہ واہ کریں گے تو یہ جو دشمن ہے یہ سن لے گا، دشمن سن لے گا اور پیغمبر تک آ جائے گا۔ لہذا جب انہوں نے کچھ تھوڑا بہت حرکت کی تو اللہ نے قصیدہ نہیں پڑھا، ان کو ڈانٹا، یہ کیا حرکت ہے، چپ رہو، خاموش رہو بالکل۔ تو خاموش کرایا اللہ نے ان کو۔ مسلمان خوش ہو گیا ہے، وہ قصیدہ پڑھ دیا اللہ نے، یار غار کا قصیدہ پڑھ دیا، قصیدہ پڑھ دیا اللہ نے۔ قرآن مجید میں موجود ہے، آیت موجود ہے، ایک آیت جو تنبیہ میں نازل ہوئی سارے مسلمانوں کو یاد رہ گئی۔ قرآن مجید کی کم سے کم 100 آیتیں جو علی کا قصیدہ پڑھ رہی ہیں، ورنہ تو قرآن خود علی کا قصیدہ ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو یہ واپس ہو گئے، تو پیغمبر جو واپس ہو گئے اور سارے جہاں جہاں انہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے وہاں سے بھی آ گئے مایوس ہو کے۔ اب پیغمبر 2 دن یہیں کے اوپر رہے۔ تو اس دوران کون تھا کہ جو پیغمبر کے پاس جاتا تھا؟ امیر المومنین۔ غار ثور میں پیغمبر کی غذا کا انتظام کرنے والے، بدر کے معرکے میں آپ ہی کی تلوار چمکتی رہی اور 70 مقتولین میں سے 35 کو اکیلے خود مولا نے قتل کیا تھا۔ جو 70 کفار و مشرکین مارے گئے تھے جنگ بدر میں، ان 70 میں سے 35 اکیلے مولا کی تلوار سے مارے گئے تھے۔ اور اتنا بڑا گھاؤ اور زخم اس شرک اور کفر کے ماتھے پر لگا کہ یزید کو اس وقت تک یاد تھا۔ اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی اور قافلے کو لایا گیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ یہ بدر اور احد کا بدلہ ہے، یہ بدر اور احد کا بدلہ ہے۔ اور یہ احد کے معرکے میں جب سب نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور سب فرار کر گئے تھے، تو آپ ہی کا اعلان تھا کہ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لو؟ اور یہیں سے امیر المومنین نے ایک پیغام بھی دے دیا، ایک میسج بھی دے دیا کہ جو میدان میں ہے بس وہی مومن ہے، اور جو میدان سے فرار کر گئے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خندق کے معرکے میں کل ایمان کا لقب آپ ہی کو ملا اور کل کفر کا سر آپ ہی نے قلم کیا۔ خیبر میں مرحب و انتر کا خاتمہ کر کے قلعہ قموس کو آپ ہی نے فتح کیا۔ آیت نجوہ کے موقع پر صدقہ دے کر رسول اکرم سے راز و نیاز کا شرف آپ ہی نے حاصل کیا۔ علمی اعتبار سے رسول اکرم نے آپ کو شہر علم اور شہر علم و حکمت کا دروازہ قرار دیا اور امت کا بہترین قاضی قرار دیا۔ آپ کے عقل کو حیران کر دینے والے فیصلے جو آج بھی مکمل کتاب میں
مکمل کتابی شکل میں قضایا امیر المومنین کے نام سے موجود ہیں، جس میں امیر المومنین کے صرف فیصلے ہیں، امیر المومنین کے قضایا ہیں۔ منبر کی بلندی سے سلونی قبل ان تفقدونی کا نعرہ آپ ہی نے بلند کیا۔ جاتے جاتے اپنے شیعوں اور اپنے چاہنے والوں سے یہ مطالبہ آپ ہی نے کیا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو جاؤں۔ حکام وقت نے اپنے مشکلات میں آپ ہی کی طرف رجوع کیا اور ان کی علمی گتھیوں کو آپ ہی نے سلجھایا۔ اسلام میں جتنی بھی عظیم شخصیتیں فقہی لحاظ سے، ادبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، عرفانی لحاظ سے پائی جاتی ہیں، ان سب کا سلسلہ شاگردی آپ ہی کی ذات پہ تمام ہوتا ہے، آپ ہی کی ذات پہ ختم ہوتا ہے۔ مختلف علوم میں کمال اعلیٰ کے علاوہ علم نجوم کے قواعد کی ایجاد آپ ہی نے فرمائی اور حروف کے تعرف کے اصول بھی آپ ہی نے بتائے ہیں۔ خود قرآن مجید میں جو اعراب ہیں، یوں کہا جائے کہ مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ آپ ہی نے بتایا۔ اگر یہ امیر المومنین نے یہ اعراب نہ لگائے ہوتے، یا آپ ہی کے شاگرد کے ذریعے سے اعراب لگائے گئے ہیں، زیر زبر پیش جزم، کہاں رکنا ہے کہاں ملا کے پڑھنا، یہ کس کا کارنامہ ہے؟ یہ مولا علی کا کارنامہ ہے۔ کیوں؟ تاکہ قرآن تحریف سے محفوظ رہے، لوگ منمانی نہ کرنے لگیں، کیونکہ عربی زبان میں ایک زیر اور زبر سے معنی بدل جاتا ہے، لہذا اپنے منمانی اس معنی حاصل کرنے کے لیے کہیں زیر کو زبر، زبر کو زیر نہ کر دیں، لہذا امیر المومنین نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ ابن ملجم کی گرفتاری کے بعد اسے سیراب کرنے کا حکم آپ نے دیا۔ زہد کا یہ فلسفہ آپ نے سمجھایا کہ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک نہ ہو۔ کیا اچھی تعبیر کی ہے مولانا امیر المومنین نے۔ زہد تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان کسی چیز کا مالک نہ ہو، زہد اس امر کا نام ہے، اس بات کا نام ہے کہ کوئی چیز انسان کی مالک نہ ہو اور اس کا اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رہے، خواہشات کے ہاتھوں میں انسان نہ جانے پائے۔ جہاں انسان خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے وہ اس کا خود اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ انسان اپنے کو سمجھتا ہے آزاد، یہ آزادی نہیں ہے، یہ قید ہے، یہ اسیری ہے۔ تم اپنے نفس کے اسیر ہو گئے ہو، تم اپنے نفس کی قید میں ہو۔ آزادی تو یہ ہے کہ تم خود اپنی عقل کے لحاظ سے آگے بڑھو۔ ایک صلوات بھیجتے محمد وآل محمد۔ قرآنی اعتبار سے آیت ولایت و تطہیر و مباہلہ و بلغ جیسی کم سے کم 313 آیتیں ہیں جن میں صراحت کے ساتھ آپ کے کمالات کا اعلان کیا گیا۔ 313 آیتوں میں صاف صاف مولانا المومنین کے کمالات کو بیان کیا گیا ہے۔ سیاسی اعتبار سے آپ کی سیاست ہر دور کے لیے ایک مستقل نمونہ عمل ہے، جس کے چند نمونے یہاں کے اوپر پیش کر کے اور بات کو تمام کر دیں۔ عام طور سے جب سیاست کا لفظ آتا ہے، کیونکہ سیاست کو سیاستدانوں نے اتنا گندا کر دیا ہے اور اس لفظ کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اب جب سیاست کا نام آتا ہے تو ایک عجیب سی تصویر ذہن میں آتی ہے، ایک عجیب سی شکل ذہن میں آتی ہے، ورنہ سیاست خود بہت پیارا نام ہے۔ سیاست کا مطلب ہوتا ہے تدبیر، امور کی اصلاح، امور کو منظم کرنا، امور کو صحیح سے چلانا، ان کے لیے تدبیر کرنا۔ امیر المومنین کی سیاست کے چند نمونے یہاں پر۔ رسول اکرم کے بعد سخت ترین حالات میں بھی آپ نے اپنے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ یہ کیا تھا؟
یہ کیا تھا؟ جبکہ مذہب کے تحفظ کے لیے بدر سے لے کے حنین تک ہر جگہ تلوار چلتی رہی. اسی کو کہتے ہیں تدبیر، اسی کو کہتے ہیں حکمت، اسی کو کہتے ہیں سیاست. یہی تدبیر تھی مولا امیر المومنین کی کہ اگر کل ایسے حالات تھے تو کل ہم کو کیا کرنا تھا، آج اگر ایسے حالات ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے. الیاذ باللہ کوئی ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اسلام کی بقا اور دین کے تحفظ کے لیے کل وہ ضروری تھا، آج یہ ضروری ہے. کل اس طریقے سے دین بچ رہا تھا، آج ایسے دین بچے گا. اپنے جملہ حقوق غصب ہونے کے بعد بھی حکام وقت کو مشورہ دیتے رہے. یہ کیا چیز تھی؟ جب جب کوئی ایسا مسئلہ آیا اور یاد کیا گیا آپ کو تو آپ دربار میں گئے اور آپ نے مشورہ دیا. یہاں تک کہ حاکم کو کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جس کو آج مسلمان جس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. جمل کی فتح کے بعد بھی عائشہ کو بسط احترام مدینے روانہ کیا، بسط احترام ان کے گھر پہنچایا. ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ جنگ جیتنے کے بعد جیتنے والے کا تو انداز ہی الگ ہوتا ہے، لیکن یہ امیر المومنین ہے. صفین کے موقع پر لشکر معاویہ نے پانی بند کر دیا، لیکن آپ نے قبضہ کرنے کے بعد پانی کو عام کر دیا کہ نہیں، پانی بند نہیں کیا جا سکتا ہے. دنیا کی نعمتوں کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی بہترین غذا شہد، لیکن یہ ہے کیا؟ ایک جانور کا فضلہ. اس ایک جانور مدھ مکھی، اسی کا فضلہ ہے یہ کہ جس کو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے مزے لے لے کے کھاتے ہیں شہد. دنیا کا بہترین مشروب کیا ہے؟ پانی. لیکن پانی کی حقیقت کیا ہے؟ زمین کے اوپر ایسے ہی گرتا رہتا ہے، کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی. لیکن یہی پانی، اسی انسان کی زندگی ہے. اور دنیا کی سب سے قیمتی مشروب یہی ہے. اس سے زیادہ قیمتی کوئی شربت، کوئی ڈرنک ہو ہی نہیں سکتا. کہ جتنا قیمتی پانی ہے، پانی سے قیمتی کچھ نہیں ہے. دنیا کی بہترین لذت جنسی لذت ہے، جس کا خلاصہ نجاست ہے، جس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ سب لذتیں ہیں دنیا کی. دنیا کا بہترین لباس ریشم، جو ایک جانور کے جسم کا فاضل حصہ ہے. دنیا کی بہترین سواری گھوڑا، جو جنگ و جدال کا مرکز ہے. دنیا کی بہترین سننے والی آواز گانا اور بجانا، جو قدرت کو انتہائی ناپسند ہے. گانا بجانا لوگوں کو تو بہت پسند ہے، دنیا کو بہت پسند ہے. گانا بجانا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین جو سننے میں جس کو مزہ آتا ہے، لوگوں کو تھوڑا اچھا لگتا ہے، گانا بجانا. لیکن اللہ کو سب سے اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو یہ ہے گانا بجانا. عزیزان محترم، یہ امیر المومنین کی کچھ خصوصیات تھیں کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. امیر المومنین اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے فرق مبارک پر ضربت لگنے کے بعد جب ہم امیر المومنین کے ساتھ دروازے پر پہنچے ہیں
تو کافی دیر تک دروازے میں لوگ کھڑے رہے، جمع رہے. تو امیر المومنین نے ایک مرتبہ کہا بیٹا حسن دیکھو باہر یہ ہمارے کچھ شیعہ ہیں، کچھ چاہنے والے ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں بہت دیر سے، ان سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور اگر ایسا کچھ ہوگا یا ایسی کوئی بات ہوگی تو اس کی خبر دی جائے گی ان کو. امام حسن آئے اور انہوں نے کہا کہ بابا کا حکم ہے اور آپ لوگ اپنے اپنے گھر جائیے. سب چلے گئے. میں نے پچھلے سال اور اس سے پہلے بھی یہ روایت آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، لیکن واقعاً روایت جہاں ایک طرف نصیحت بھی ہے وہیں ساتھ ہی ساتھ ولایت اور امامت اور عشق اور محبت بھی ہے. نصیحت کے ساتھ ساتھ عشق و محبت کی آپ دیکھیں مثال دیکھیے آپ، اور واقعاً جتنا فخر کرنا اور فخر کیجیے کہ ہم شیعہ ہیں، جتنا ناز کرنا اور ناز کیجیے کہ ہم شیعہ ہیں. واقعاً اگر ہر روز ہم سجدہ شکر کریں تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے یہ ہم کو مذہب کی نعمت دی ہے، جو ولایت کی نعمت دی ہے، جو امامت کی نعمت دی ہے، کہ ہم شیعہ ہیں. اسبغ بن نباتہ، امام حسن نے کہا سب لوگ چلے گئے. امام حسن بیت الشرف میں آ گئے. کچھ دیر کے بعد آپ باہر آئے تو دیکھا سب چلے گئے ہیں، لیکن یہ اسبغ بن نباتہ جو تھے یہ کھڑے رہے. تو امام حسن نے دیکھا کہاں ہیں، تم گئے نہیں، سب تو چلے گئے. تو اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ آقا اس حالت میں اپنے مولا کو چھوڑ کے میں کیسے جاؤں، میرا دل برداشت نہیں کر رہا ہے، میرا دل مان نہیں رہا ہے کہ اس حالت میں مولا کو چھوڑ کے چلا جاؤں. اور آپ مولا سے گزارش کرتے ایک ملاقات ہو جاتی، ایک مرتبہ دیدار کر لیتا میں مولا کا، ایک زیارت کروا دیجیے ہماری. امام حسن بیت الشرف میں آئے کہ بابا سب چلے گئے لیکن وہ اسبغ ابھی تک کھڑا ہوا ہے. کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. کہہ رہا ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تو وہ آپ سے ملاقات کرے اور آپ کی زیارت کرے. امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ بلا لاؤ. امام حسن بیت الشرف کے باہر آئے. کہا آ جاؤ. اسبغ کو لے کر امام حسن امیر المومنین کے پاس آئے. جس وقت امیر المومنین کے پاس آئے تو امیر المومنین نے کہا کہ اسبغ تم گئے نہیں؟ کہ مولا اس حالت میں آپ کو دیکھ کر کیسے چلا جاتا، دل نہیں مان رہا تھا کہ اس حالت میں آپ کو چھوڑ کے جا کے میں گھر میں بیٹھوں. مولا کچھ سنا دیجیے اس آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان مبارک سے کچھ سنوں. ایک مرتبہ مولا نے ہاتھ بڑھایا اور اسبغ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا اسبغ جیسے دیکھو تم میرے آخری وقت میں میرے سراہنے آئے ہو اور میرے سراہنے کھڑے ہو، ایسی رسول اللہ کے آخری وقت میں رسول اللہ کے سراہنے تھا. اور جیسے میرے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ ہے ایسی رسول اللہ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا. اور اس موقع پہ رسول اللہ نے فرمایا تھا علی جا کر مسجد میں اعلان کر دو کہ جس کو بھی اس کے والدین آنکھ کر دیں اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو بھی غلام اپنے آقا سے فرار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو بھی کوئی کسی کا اجر ادا نہ کرے، مزدوری نہ دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اسبغ رسول اللہ نے فرمایا میں مسجد گیا، وقت نماز نہیں تھا، میں نے اذان کہی، لوگ جمع ہو گئے اور میں نے رسول اللہ کا یہ فرمان لوگوں کو سنا دیا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس کو اس کے والدین آنکھ کر دیں اس پر اللہ کی لعنت، جو غلام فرار کرے اس پر اللہ کی لعنت، کسی کا اجر ادا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت. اسبغ میں نے بیان تو کر دیا
اب بیان کر کے ممبر سے نیچے اترا، پیغمبر کی خدمت میں آ رہا تھا کہ اسی درمیان ایک شخص نے پیچھے سے میری ابا پکڑ لی. علی بڑے پیارے جملے کہے ہیں لیکن ذرا اس کی تفصیل تو بیان کرتے جاؤ، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، ذرا کچھ بتاتے تو جاؤ. مولا علی نے فرمایا کہ میں اسے لے کر پیغمبر کی خدمت میں آ گیا. رسول اللہ نے فرمایا کہ علی تم نے پیغام پہنچا دیا؟ میں ہاں یا رسول اللہ پیغام پہنچا دیا، لیکن یہ شخص کچھ جاننا چاہتا ہے. کہ کیا جاننا چاہتا ہے؟ کہ جو آپ نے جملے ارشاد فرمائے تھے اسی کی تفسیر معلوم کر رہا ہے. بس ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا کہ سنو، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں باپ، اور جس کو ہم نے آنکھ کر دیا اس پر اللہ کی لعنت. میں اور علی دونوں اس امت کے آقا ہیں، جو بھی ہماری غلامی سے فرار کرے اس پر اللہ کی لعنت. اور میرا اور علی کا اس امت کے اوپر اجر ہے، جو بھی ہمارا اجر ادا نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت. عزیزان محترم، بس اس وقت کہتے ہیں کہ یہ جملے کہے مولا نے، اور ایک مرتبہ وہ جو پٹی بندھی ہوئی تھی امیر المومنین کے پیشانی مبارک کے اوپر، جو زہر کی وجہ سے زرد پڑ گئی تھی، امیر المومنین نے ایک مرتبہ آنکھوں کو بند کیا. بار بار امیر المومنین آنکھوں کو بند کرتے تھے اور کھولتے تھے. بس عزادارو یہی وہ منزل تھی کہ اسی کے بعد امیر المومنین نے جہاں اپنے چاہنے والوں کو رخصت کیا، اپنے بچوں کو قریب بلایا، وصیتیں کی، وصیتیں تمام ہوئی، کائنات کا امیر دنیا سے رخصت ہو گیا. عزادارو امیر المومنین دنیا سے رخصت ہوئے. امام حسن امام حسین نے جنازہ اٹھایا، لا کر نجف میں آج جہاں مولا امیر المومنین کا روضہ ہے، جہاں قبر مبارک ہے، یہاں پر امیر المومنین کو قبر کے حوالے کر دیا. میرا دل چاہتا ہے کائنات کے امیر کی خدمت میں عرض کروں، یا علی کوفے میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے، رات کو جنازہ اٹھا، نشان تب مٹا دیا گیا، لیکن آپ کے گھر کو کسی نے آگ نہ لگائی، کسی نے آپ کے گھر کی عورتوں سے چادروں کو نہیں اتارا. لیکن آقا ذرا یہ کربلا کے میدان میں یہ آپ ہی کی حال ہے، یہ آپ ہی کے بچے ہیں. جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز گونجی، اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ ذبح الحسین بکربلا. عزاداروں ظالموں نے خیموں کا رخ کیا، خیموں کو جلا دیا. راوی کہتا ہے منظر دیکھ رہا تھا جب خیمے چل رہے تھے، میں نے دیکھا کہ بیوی تیزی سے خیمے کے اندر جاتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے. میں قریب گیا، قریب آنے کے بعد پوچھا بیوی کیا کوئی سامان چھوٹ گیا ہے؟ کہا میرے بھیا کی امانت. اور یہ کہہ کے اب بیوی خیمے کے اندر گئی تو کیا دیکھا، پشت کے اوپر ایک مریض کو لیے ہوئے، لا کر اس مریض کو جلتی ہوئی کربلا کی خاک پہ لٹا دیا. ہمارے چوتھے امام نے سر کو سجدہ خالق میں رکھا، آواز دی لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ علما و تصدیقا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام ينقلبون بحق الزہراء وابیہا وطعالہا وبنیہا. بار الہ ہمارے ذکر کو کی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سربلند فرما. مومنین جو مریض ان کو شفا عطا فرما، دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاکید فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.
مرحوم حسین علی ابراہیم بھائی، مرحومہ سکینہ بانو بنت جواد بھائی، مرحوم حاجی یوسف علی حسین علی، مرحومہ سیدہ بانو بنت نثار حسین، مرحوم برکت علی یوسف علی، مرحومہ زہرا بانو بنت برکت علی، مرحومہ ایرم فاطمہ بنت برکت علی، مرحومہ حسینہ بانو بنت حسن علی، مرحوم شبیر علی الارک بھائی، مرحومہ جھنا بہن بنت عبداللہ بھائی، مرحوم محسن علی اکبر علی، مرحوم حیدر علی اکبر علی تथा تمام مرحوم مومنین والمؤمنات للناس ومسجد فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وترزت على عبادك بالصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام بعامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكاس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخذنا ومن ثمار الجنة والحوم غير فعلنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومن الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم صل على محمد وآل محمد محبوبان رمضان ما پڑھوانی باقی سمیرات میں دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا زہر اللاجین صل علی محمد وآل محمد وقل حسنا حرزیا قحف المستجیرین صل علی محمد وآل محمد
وقل لي كهفا وعزدا وناصرا ويا غياث المستغيثين صل على محمد وآل محمد وقل لي غياثا ومجيري يا ولي المؤمنين صل على محمد وآل محمد وقل لي وليي يا مجير وسس المؤمنين صل على محمد وآل محمد وأجر غصتي ونفس حمي واسعدني في هذا الشهر المبارك العظيم سعادة لا أشقى بعدها يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم یا اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیح، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا ابن مولا، السلام علیکم یا قریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا روحی مجسمہ الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسعد اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. و دشمنان اہل بیت